الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے ہم تمام بارگاہ خداوندی میں سرب سجود شکریہ ادا لاتے ہیں کہ مولا کریم ہم تمام کو ماہ رمضان کا ہلال دکھایا، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور کل سے انشاءاللہ تعالی ہمارا روزہ شروع ہوگا. رمضان کی جتنی فضیلتیں قرآن میں حدیثوں کے اندر وارد ہوئی ہیں انہیں ہم ایک دن کے اندر تو بیان نہیں کر سکتے، اور میرا سمجھنا اور ماننا تو یہی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں ان فضیلتوں کو پڑھنے سے زیادہ دل سے فیل کر سکتے ہیں. یہ فیل کرنے کا مہینہ ہے. اللہ کی محبتوں کو، برکتوں کو، فضیلتوں کو، اللہ کی عطا کو دل سے مسلمان محسوس اور فیل کرنے والا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. میں بار بار آپ تمام سے اور میری ماں اور بہنوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں اور بار بار گزارش کرتا ہوں، اس مہینے کے اندر قرآن پڑھنے والوں سے اللہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہماری ہدایت کے لیے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمائے ہے. تراویح کے اندر آج ہم نے پہلے پارے کو اور دوسرے پارے کے ابتدائی آیات کو سنا ہے. ساتھیوں کا تقاضا تھا کہ عمومی طور پر تفسیر بیان کرنے کی جگہ تراویح کے اندر ہم جو پارے سنتے ہیں مختصر طریقے سے اس کے اندر جو مضامین اللہ بیان کیے ہیں، جو احکام بیان کیے ہیں، ان کے تعلق سے بات کریں گے تو تراویح پڑھنے اور اس میں آنے والے مضامین کا ہم احاطہ کر سکیں گے، اس دن کے قرآن کو ہم سمجھ سکیں گے. میں اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا کہ تراویح کے اندر جو پارہ پڑھا جاتا ہے، جو تلاوت ہوتی ہے، مختصر طریقے سے میں اس کے اندر جو مضامین آئے ہیں بیان کروں. اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح معنوں میں آپ تک اس بات کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کے 30 پاروں میں سب سے پہلا جو پارہ ہے وہ الف لام میم کا پارہ ہے، اور سب سے پہلا جو سورہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اور دوسرا جو سورہ ہے وہ سورہ بقرہ ہے. سورہ فاتحہ ہمارا بچہ جانتا ہے. اس کی 7 آیتیں مختصراً اگر ہم اس کے بارے میں اگر بیان کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، پیورلی یہ بندے کی طرف سے اللہ کے دربار میں دعا ہے. بندہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، پھر عقیدے کے ساتھ اللہ کے سامنے عزم جازم کے ساتھ مصمم ارادے عقیدے کو لے کر گویا کہ ایک وعدہ کرتا ہے، پرومس کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ میں مر جاؤں گا مگر تیرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. اس خصوصیت کی وجہ سے کہ بندہ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد میں خود کو سرنڈر کرتے ہوئے جو یہ پرومس کرتا ہے، میں مر جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا مگر تیرے سوا کسی کو تیرے برابر نہیں سمجھوں گا.
عبادت کی بات آئی تو میں تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ یہ جو سینٹرل آئیڈیا ہے قرآن کا، اسے اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا۔ اسی لیے قرآن مجید کے اس سب سے پہلے سورے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام القرآن، مدر آف قرآن کا نام دیا۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی لیے آج ہم یہاں جمع ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے غلامی کو ظاہر کر سکیں کہ اللہ رمضان کا مہینے میں اور بھی زیادہ ہم آپ سے مدد مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ کے غلام ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، گنہگار ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے اس مقصد کو، خلاصے کو ہمیں ساری زندگی اپنے دل میں گرہ باندھ کر رکھنا ہے اور ساری زندگی اس پر عمل کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے تعلق سے تفسیر کے درمیان میں کئی باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ اس مختصر سے وقت کے اندر میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے دوسرے سورت کی طرف چلتا ہوں جو تلاوت ہم نے تراویح کے اندر سنی، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کریمہ۔ یہ سورہ بقرہ 2 پاروں کے اندر پھیلا ہوا بڑا لمبا سورہ ہے۔ اتنا بڑا کوئی اور دوسرا سورہ نہیں، 2 پاروں پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ سورہ کا نام بقرہ۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گائے کا قصہ اللہ نے بیان فرمایا، اس لیے سورہ کا نام سورہ بقرہ ہے۔ سب سے پہلے جو مضمون اس کے اندر جو کانٹینٹ اللہ ذکر کرتے ہیں، قرآن کا انٹروڈکشن کرتے ہیں، قرآن کا تعارف کراتے ہیں کہ قرآن ہے کیا، قرآن کو اللہ کس مقصد کے لیے نازل کیا۔ فرمایا کہ یہ قرآن کے اندر غور و فکر کرنے والے کے لیے کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے غرض و غائد کے تعلق سے، بھئی کوئی بندہ اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو لکھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ لوگوں کو بگاڑنے کے لیے بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ خراب ہو جاتے ہیں، اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ ایک میسیج ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اچھے بنتے ہیں، ایک میسیج وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے خون خرابہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کو نازل کرنا اصل میں غیر سمجھنے کی طرح خون خرابے کے لیے نہیں، یہ انٹرپریٹیشن تمہارا غلط ہے کہ اصل میں ہمیں سمجھانے کی ضرورت تھی، ہم اسے سمجھا نہ سکے۔ قرآن کے اندر اللہ پہلے ہی سمجھاتے ہیں کہ قرآن اصل میں کافروں کے گھروں میں گھس کر انہیں مارنے کے لیے اللہ نازل نہیں کیا، ہدی للمتقین، ڈرنے والے عاجز بندوں کے لیے، نوکر چاکری کرنے والوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ ہدایت کے لیے اللہ نازل کیا ہے، اور ہدایت اصل میں جنت کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کو پا لینے کے راستے کو قرآن کی زبان میں ہدا کہتے ہیں، ہدایت کہتے ہیں۔ وہ راستہ جو بندے کو جنت تک پہنچاتا ہے، اور وہ راستہ جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کراتا ہے، اس راستے کو ہدایت کا راستہ کہتے ہیں۔ تو اصل میں یہ قرآن، اس پر عمل بندے کو اللہ کے دیدار کرانے کے راستے پہ چلاتا ہے، یہ اصل میں خون خرابہ کرانے والا کلام نہیں۔ اس کے بعد اللہ مسلمانوں کے کیریکٹر کو بیان کرتا ہے کہ یہ ماننے کے بعد مسلمان کیسے بن جاتا ہے۔ یہ دوسرا کانٹینٹ ہے جو اللہ پہلے پارے کے اندر بیان کرتا ہے کہ مسلمان بغیر دیکھے اللہ پر دیکھے جیسا ایمان رکھتا ہے، پھر اسے کوئی کنفیوز کر نہیں سکتا کہ اللہ کیسا ہے، کہاں رہتا ہے، آسمانوں پہ رہتا ہے کہ زمین پہ رہتا ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں۔ دیکھے بغیر حضور نے جیسا اللہ کو سمجھایا، بس مسلمان مرتے تلک ویسے ہی سمجھ کر مرتا ہے، اور جیسے ہی اسے سوال کیا جاتا ہے قبر میں من ربک، اسی عقیدے کے ساتھ فوراً بولتا ہے کہ میرا اللہ میرا رب ہی ہے جو مجھے پالا ہے، پرورش کیا، اور جس کا نام اللہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب،
اللہ نے پہلے ہی اس کوالٹی کو ریفر کر کے بتاتا ہے کہ غیب پر ایمان لے آنا ہی ان کی سب سے بڑی اسپیشالٹی ہے۔ ایک ٹیسٹ کر کے تحقیق کرنے کے بعد میں ایمان نہیں لاتے، میرے نبی نے کہہ دیا پھر یہ دیوانے بن کر مان گئے۔ اللہ اصل میں مسلمانوں میں محبت کی دیوانگی دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ یہ مہینہ رمضان کا دیوانوں کا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس کے اندر کافروں کی برائی بیان فرمائی، ابو جہل کے بارے میں، ابو لہب کے بارے میں، کہ چاہے ان لوگوں کو 1000 سمجھاؤ یہ ماننے والے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ، بہت زیادہ آیتوں کے اندر اس پہلے پارے کے اندر منافقون کا ذکر کیا ہے کہ اوپر تو مسلمان جیسا بھیس رکھتے ہیں اور دل کے اندر اسلام کو خراب کرنے، نیچا دکھانے کی پلاننگ کرنے والے۔ اللہ نے ان کے تعلق سے فرمایا یخادعون اللہ، کتنا سخت لفظ ہے جو اللہ استعمال کیا، فرمایا کہ اصل میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور کو کیا دھوکہ دے، اصل میں یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو اس بات سے بہت زیادہ ڈرنا۔ میں بار بار آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ 5 کلمے روزانہ ہمیں پڑھنا ہے، تجدید ایمان کرنا ہے۔ تو رمضان کے اوراد اور وظائف میں انہی مضامین کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے ہمیشہ بیانات کے اندر گزارش کرتا ہوں، پہلا کلمہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ایمان مجمل، ایمان مفصل، اور اخیر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو ہمیں سکرات میں کام آنے والی، قبر میں کام آنے والی، وہ دعا ضرور پڑھنا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ بس یہ 3 قبر کے سوالوں کے جواب دنیا کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کرامن کاتبین کے ہاں ریزرو کرا کے رکھ لے، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اور جہاں کوئی ہمیں اپڑا سپڑا کر دینے والا نہیں ہوگا، وہیں یہ کلمہ لکھے ہوئے قبر کے اندر ہمارے ساتھ دینے والے ہوں گے۔ آئندہ اللہ اس کے اندر اور آگے بڑھ کر جب ہم مضامین کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کا بھی اللہ ذکر کرتا ہے، اور آدم علیہ السلام کو صرف مٹی سے ہی پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا۔ جیسے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ایسا نہیں پیدا کیا، خلافت عطا فرمایا۔ خلافت کہتے ہیں اس بادشاہت کو جو بادشاہ بننے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق راج پن چلاتا ہے، اور بادشاہ کہتے ہیں سلطان اسے جو اپنی مرضی کے مطابق لوگ اور رعایا کو چلاتا ہے۔ خلیفہ اللہ کی مرضی کے مطابق لوگوں کو چلاتا ہے، اور بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق راج پن کرتا ہے اور لوگوں کو چلاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پکڑو، مجھے مضبوطی سے پکڑو، اور میرے بعد میں خلفائے راشدین کو، ان کے عمل کو مضبوطی سے پکڑو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح کو معمول بھی بنایا، لازمی بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں خلفاء کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم فرمایا۔ یہ حدیثوں کی ہر کتاب کے اندر آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور چاروں امام، ایک صرف امام ابو حنیفہ کی بات نہیں، چاروں اماموں کے ہاں اس حدیث کی روشنی میں رمضان کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فالو کرتے ہوئے 20 رکعت تراویح پڑھنا ہی سنت مؤکدہ ہے۔ کرونا سے پہلے تک یہی معاملہ، یہی عمل حرم کے اندر بھی جاری اور ساری رہا۔ کعبۃ اللہ میں بھی 20 رکعت پڑھی گئی، بعد میں چل کر وہاں خلافت کے بجائے بادشاہت آئی نا۔ ابھی میں نے عرض کیا خلافت اور بادشاہت کے اندر فرق کیا ہے۔ خلیفہ اپنے بیٹے کو بھی غلطی کرتا ہوا دیکھتا ہے تو کوڑے لگاتا ہے، خلیفہ اپنی بیٹی کو بھی غلطی کرتے ہوئے ہاتھ کاٹ دیتا ہے۔
مگر بادشاہ ایسا نہیں کرتا. بادشاہ اپنے مرضی کا مالک ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، تو وہ اسی باتوں پر عمل کیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلافت دی. خلافت کا مطلب ایسی بادشاہت دی کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام چلاتے تھے، لوگوں کو حکم کیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بزرگی بیان فرمائی اور ان کو سارے فرشتوں سے سجدہ کرایا. اور اس میں اللہ نے شیطان کی تکبری کا ذکر فرمایا. شیطان نے کہا میں آدم کے سامنے جھکنے والا نہیں، اس لیے کہ تو مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. الف لام میم کے اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ تکبر عزازل کے بعد ایک آیت کریمہ ہے جسے ہمیں سونے کے حرفوں کے ساتھ گھر کے اندر الف لام میم کے اس پارے کے اندر سے نکال کے لکھ کے رکھنا ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مسجد کے اندر اس آیت کریمہ کو کہیں بھی ایک ہائلائٹ کر کر رکھیں، اس لیے کہ آیت پورے قرآن کے ایک سینٹرل آئیڈیا کو بتاتی، مسلمانوں کے اسلام اور ان کے روح و روان کے اندر جان ڈال دیتی. میں اس آیت کو پڑھ کر ترجمہ کر کے پھر اپنی بات کو ختم کروں گا، دوسرے مضامین کو عرض کروں گا. اللہ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فرمایا کہ میری طرف سے جب تمہارے پاس ہدایت پہنچتی ہے، میری طرف سے تمہارے پاس جب ہدایت آ جاتی، فمن تبع ہدایہ، اور جو بندہ میری ہدایت پر عمل کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسے نہ تو کوئی ڈرا سکتا ہے نہ اسے کوئی ڈپریس کر سکتا ہے. پوری دنیا کے سارے غموں کو اللہ تعالیٰ ایک آیت کے اندر بیان فرما دیا. دنیا مل کر اسے ڈرا نہیں سکتی. فلا خوف لا الہ الا اللہ. میں اسلام کے بارے میں آپ کے سامنے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہے کہ لام الف کے اندر کتنی بڑی طاقت ہے. پورے آسمان اور زمین کو اللہ ایک لام الف کے اندر ختم کر کے رکھ دیا، زیرو بنا دیا. فرمایا فلا خوف، فا پس اتنا تو کر لے، میری ہدایت کو اگر تو پکڑ لے، فا پس فوراً، ایسا کرتے ہی فوراً جیسے سوئچ ڈالتے ہی پنکھا چالو ہونا شروع. یہ ہے فائے تاکید جسے کہتے ہیں. جیسے ہی آپ نے کوئی حرکت کی فوراً ہی ریسپانڈ ایسے آتا ہے کہ وہ چیز چالو ہو جاتی. فرمایا فلا خوف، پس فوراً یہ کام کرتے ہی آدمی بالکل پوری دنیا سے نڈر ہو جاتا ہے اور اسے دنیا ڈرا نہیں سکتی. صرف ڈرانے کی بات نہیں، اب اسے کوئی چیز کے گم ہو جانے کا بھی غم نہیں. جھونپڑی میں رہتا ہے، بادشاہوں کی طرح رہے گا. بیچارے کے گھر کے اندر سونے کے لیے بستر نہیں، لا یحزنون، اس بات کا اسے کوئی فکر نہیں. خواجہ اجمیری کو فکر تھی، نظام الدین اولیاء کو، خواجہ گیس دراز بند نواز کو. لا یحزنون فمن تبع ہدایہ، میری ہدایت پر عمل کرنے والے. اس آیت کریمہ کو ہمیں ہمارے اپنے گھروں کے دہلیز پہ لکھ کے رکھنا، تاکہ ہمیں کوئی غم کھا جائے تو ہم دیکھ کر ہمارے اپنے آپ کو کونسل کر سکے، ہمارے دل کو دھیرج دے سکے. آگے مضمون میں اللہ نے نماز کی فضیلت کو بیان فرمائی. نماز پڑھنا مسلمان کے لیے آسان، منافق کے لیے بہت ہی مشکل ہے. منافق نماز پڑھ نہیں سکتا. اور پھر مسلمان کے لیے یہ تو اس کے روح کی طاقت ہے، دل کی دھڑکن ہے. جیسے کوئی ہارٹ اٹیک والا جیسی اپنے زبان کے نیچے رکھنے کی دوا لینا چاہتا ہے اور بچ جاتا ہے، تو جو بندہ دنیا کے پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے فوراً مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، پھر وہیں اس کی دھڑکنیں آباد ہو جاتی. اور جو منافق ہوتا ہے نا تو وہ نماز نہیں پڑھتا. اللہ نے اس مضمون کا بھی ذکر فرمایا، اور آگے اللہ نے یہودیوں کا اتنا لمبا ذکر فرمایا کہ یہودیوں کو سنتے 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 ہمارے کان پک گئے.
تو اللہ نے یہاں یہودیوں کے بارے میں خود فرمایا، آخر میں یہودیوں پر جو عذاب نازل کیا، کنو قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بنا دیا، اللہ نے اس کا بھی یہاں اس پارے کے اندر ذکر فرمایا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کا اور کعبۃ اللہ کی بنیاد کا ذکر فرمایا، اور اس موقع پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو نوٹس کر کے اللہ نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا کہ دونوں باپ بیٹے اللہ تعالیٰ کا گھر بھی بنا رہے تھے اور عاجزی کے ساتھ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، اے اللہ محنت ہماری ہے لیکن قبول آپ کرنے والے ہیں۔ بس جو دین کا کام کرتے ہیں نا ان کے لیے اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے۔ ہم بھی مسجد کی خدمت کرتے ہیں، خدمت کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی قبولیت سے ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ کو اللہ نے قبول کیا، پوری دنیا کا قبلہ بنایا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے بزرگوار سب سے بڑے پیغمبر، اسماعیل علیہ السلام جیسے ذبیح اللہ بچپن میں قربان ہو جانے والے پیغمبر نے کعبے کی بنیاد رکھی اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمارا کمال نہیں کہ پتھر اٹھا اٹھا کے لے آتے ہیں، بلکہ قبولیت کرنا، قبول کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو اللہ قبول کر لیا۔ اس لیے ہم جو بھی دین کے کام کرتے ہیں ہماری نظر اصل میں اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ، اس کی قبولیت پہ ہونی چاہیے کہ بندہ جیب سے نکال کر اگر ₹1,00,000 بھی دیتا ہے تو جو لیتا ہے اس کی طرف نظر نہیں ہونا کہ میں ₹1,00,000 بندے کو دیتا ہوں، اس کی نظر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر اس پہ پڑ جائے تو بس برا بھلا ہو گیا، میرا جینا دھنیہ ہو گیا۔ اگر ₹1,00,000 لے کر بھی اللہ نہ دیکھے تو پانی میں بہانے کے برابر ہو جائے گا۔ اس لیے بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رد نہ کر دے۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے میں ہمیں نصیحت رکھا ہے، اور بعد میں چل کر اللہ نے یہاں فرمایا میاں بیوی کے درمیان میں توڑم تاڑی کرانے کی جادوگری یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سحر، جادو کے تعلق سے بھی بابل کا قصہ سنایا کہ آسمان سے 2 فرشتوں کو نازل کیا یا پھر ایک مخلوق کو نازل کیا، اور جو جادوگری کو سکھاتے تھے کہ لوگوں کے درمیان، بلکہ یہ کہہ کر کہ یہ حرام ہے تمہیں نہیں سیکھنا چاہیے، ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ کھلم کھلا بولتے تھے کہ یہ حرام ہے، ڈونٹ ٹچ، پھر بھی لوگ سیکھتے تھے، وہ سکھاتے تھے۔ تو پھر اس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان میں تفرقہ کرتے تھے، لوگ طلاق دیتے تھے۔ ان ساری چیزوں کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جادو کرنے والا جہنمی، کرانے والا جہنمی۔ جادو بالکل نہیں کرنا، جادو کرنا حرام ہے، اور جادو کرانے والا بھی حرام کا ارتکاب کرتا ہے، دونوں کے تعلق سے فرمایا کہ جہنمی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ پر وعید فرمایا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا فرمایا، اور اس کی تفصیل کے اندر اللہ نے کئی صفحات کے اندر ان کے اوپر لعنت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آخر کے اندر ایک آیت بیان فرمایا اس پارے کی کہ تلک امت قد خلت، پارہ ختم ہو گیا الف لام میم کا۔ اللہ آخر میں کیا فرماتے ہیں، اس پہ ہمیں غور کرنا ہے، تلک امت قد خلت، جتنی باتیں تم نے سنی نا، ایک امت تھی جو گزر گئی، پاسٹ از پاسٹ، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ جو عمل کر کے گزر گئے نا، قیامت کے دن برابر طریقے سے انہیں ملے گا۔ اب تم جو زندہ ہو نا، تم کیا کرنے والے ہو وہ دیکھو۔ وہ جو گزر گئے، کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر سور بن کے مر گیا، کوئی فلاں بن کے مر گیا، فلاں بن کے مر گیا، یہ ہسٹری نہیں کہ تم پڑھ لیے ہو۔ لہا ما کسبت، ان کے کیے کرائی کی سزا اللہ ان کو دے چکا ہے، مگر تمہیں کس پر چلنا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ابھی تم زندہ ہو زمین پر، تم ڈیسائیڈ کرو کہ تمہیں کس کے پیچھے چلنا ہے، یہودیوں کے، یا جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہے ہیں ان نصرانیوں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک کلام لے کے آئے ہیں ان کے پیچھے چلنا ہے۔
تمہاری چوائس ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ابھی تمہیں ڈیسائیڈ کرو کہ تمہیں کیا کمانا ہے، اور جو تم کماؤ گے قیامت میں وہی پھل تمہیں ملے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پرانے زمانے میں جو لوگ جو کام کر کے گزر گئے نا، ان کے بارے میں اللہ تم سے سوال نہیں کرے گا۔ پریشانی کا ہے، اور جو یہودی بندر بن کے مر گیا اس کے بارے میں اللہ نہیں پوچھے گا کہ یہ بندر کاہے کو بنا۔ اگر کوئی کسی کافری موت مرتا ہے تو اللہ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ بھئی یہ کافری موت کیوں مر گیا ہے۔ خود کے زندگی اور موت کے بارے میں فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ اس پارے کے اخیر آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ تم جو کرو گے اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اور جو جسے تمہارا کوئی تعلق نہیں اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا۔ اللہ انصاف کرنے والے ہیں۔ اسی کے تعلق سے ہمیں تمام کو فکر ہونی چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، بڑا پازیٹیو مہینہ ہے، نورانی مہینہ ہے، اور جو کچھ بھی ہم کریں گے بہانے کے طور پر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ ایک ایک کر کے انشاءاللہ رمضان کے اس مہینے کے اندر کل کو جو سیقل کا پارہ ہے میں انشاءاللہ بولنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔